Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب بالجنب. The verse that I have recited before you has been taken from Surah An-Nisa, which is chapter 37, which is chapter 4, verses 37 of the Holy Quran. And the English translation is as follows: in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and worship Allah and associate nothing with Him, and show kindness to parents and to the kindred and to the orphans and the needy and to the neighbor that is a kinsman and the neighbor that is a stranger and the companion by your side. From this verse of the Holy Quran, we understand that Allah Ta'ala has enjoined the rights of those people who are in lower classes, those people who are living in lower conditions, especially those people who belong to the class of the orphans, the needy, the neighbors. And the neighbor, according to this verse of the Holy Quran, can have many different categories. It does not necessarily have to refer to that person who is living next door to us, but it can also refer to the neighbors who are also complete strangers, meaning those neighbors who live a bit further, who will live a little bit further than where we live, and those neighbors whom we have never met before, and the companion who also lives by our side. We should also take care of their rights. The Holy Prophet Muhammad states, Arba'ina daran jarun, that the rights of your neighbors is equivalent to 40 homes. So imagine being the owner of 40 houses. We know that owning 40 houses would bring a great responsibility. A great responsibility which would include, just owing many debts and many bills to the government. Similarly, just as 40 houses would include owing a lot of rights and a lot of debts and a lot of bills to the government, similarly, the neighbors also have the equivalent amount of rights, which are mainly due to Allah. The Holy Prophet Muhammad has specifically said, Min sa'adatil mar'il jaru salihu, that this is the result of a man's steadfastness, that he may be blessed with the presence of a noble neighbor. So whenever we are blessed with the presence of a neighbor who is very kind, who is very affectionate,
who is very, very respectful, then it is our utmost responsibility that we should also be very, very respectful in return. And not only being respectful, but also in the month of Ramadan, when Allah Ta'ala has specifically given us an opportunity to be very dutiful in establishing the rights of Allah and establishing the rights of mankind. Therefore, it is a very, very noble responsibility that we should also try our best to reflect upon fulfilling the rights of our neighbors. Sometimes we may come across certain neighbors who, although are living in the house right next to us, their financial conditions may put them in a very, very critical state, meaning that they may be living in very, very poor and very critical conditions. So in the month of Ramadan, when Allah Ta'ala has blessed us, He has given us the opportunity of observing our fasts with Sahri and opening our fasts with Iftari. He has given us the means, He has given us the food, He has given us the most tastiest, the most delicious, most delightful food in the month of Ramadan. Yet we should also reflect, not only being thankful towards Allah Ta'ala for giving us such necessities, but we should also ponder and reflect upon the condition of our neighbors. It may be possible that sometimes our neighbors, due to certain conditions, may be running low on money. They may be they may be deprived from abundance of wealth, whereas they may not be in the position of affording to observe Sahri, and they may not also have enough money to also open their iftar. So in this regard, as we know that it is a benevolent teaching of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that the due rights of the neighbor should always be considered. This is the result of a man's steadfastness, that he is blessed with the presence of a noble neighbor. Even matter of fact, being blessed with the presence of a neighbor itself is also a great blessing by Allah Ta'ala. So it is a responsibility of each and every one of us that during the month of Ramadan, we might want to say hello or might say salam to our neighbors once in a while to check up on them, to see how they're doing, to see how their family is living, just so we know that if they're in need of anything, especially during these days of COVID-19, when it is very, very difficult for everyone to go to the grocery store and to buy food items. Also keeping in mind that it is a month of Ramadan, and the society is very well aware of the fact that Muslims are fasting in this holy month. Therefore, they're also in need of the food items necessary for observing their fast and for opening their fasts. Therefore, it is our responsibility as Ahmadi Muslims to also be good, dutiful neighbors and to also give back to the community. The Holy Prophet ﷺ further states that Al-Tasimul Jara Qabla Dari, that you should search for a great neighbor before you search for a new home. This is one condition that the Holy Prophet Muhammad ﷺ has also prescribed for the believers. That sometimes if you are investing in finding a new home, you should always be aware of the surroundings, of the area where you are about to settle, especially your neighbors. Meaning that will you ever come across a situation whereas a neighbor may give you a difficult time, or if they are bothered by your presence? You should keep all of these things in mind. Hazrat Muawiyah Radhiyallahu anhu relates that once he asked the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that what right do my neighbors possess over me? The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "In mariza uttahu wa in mata shayyatahu." If your neighbor is not feeling well,
then you should visit him. And if he has passed away, then you should join his funeral proceedings. And if he is requesting some money in recommendation for his debts, then you should provide as he is requested. You should try your best to provide according to his requests. And if he is involved in some dispute, then you should conceal this matter and try to assist him. And if he has a good fortune, then you should congratulate him. And if he is in trouble, then you should give him solace, fortitude. Do not build your walls higher that you may create difficulty for their standard of living. And do not afflict him with the strong odor of your cooking, unless you are also willing to enjoy some part of what you have made for him. So I want you all to ponder upon this hadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with a very, very deep emphasis. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has clearly instructed us that number one, if your neighbor is in a very, very weak condition, if God forbid they're suffering from some type of illness, then you should try to visit them, or at least check on how their well-being may be, and just to check on what their condition is. Try to knock on their door and say hello once in a while, or try to see how they're living. And if they have passed away, then you should join their funeral prayers. We have a very, very beautiful incident in the life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam before us. Once the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was informed about his neighbor, who was a very, very old lady who was suffering from some ailments. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was part of his practice that he would visit his neighbors on a very regular basis. And the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he was informed about her final illness, which will ultimately most likely result in her demise, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam requested his companions to keep him in the circulation of news in regards to the well-being of the lady. The Holy Prophet ﷺ informed his companions to keep him up to date in regards to whether she has passed away or not. And if this is the case, then him and all of his companions will gather for her funeral prayers. At that point, it so happened by a miraculous circumstances that the lady passed away in the evening, sometime at night. And the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at that point was asleep. He was sleeping at that point. The companions, they made arrangements for the proceedings of his neighbor. However, when they came across to find out that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was asleep, they did not bother to wake him up. They did not want to disturb the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in respect. Therefore, they continued with the funeral proceedings in the absence of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he woke up, he asked the companions what happened to the lady. The companions told him the entire story of how she passed away and how they did not want to disturb him during his sleep. Therefore, they buried her. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very, very disappointed. He told them that, why did you not tell me that she has passed away? I would have offered her funeral prayers. So the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went with them to the graveyard. He stood in front of her grave and he offered 4 takbirat. And he offered her namaz-e-janazah. This is just one great example we find of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in giving his full respect towards his neighbors.
Similarly, the Holy Prophet ﷺ has also enjoined us to help our neighbors. He has told us that if your neighbor is in a position whereas he is in some kind of debt, which can result in danger of his life, therefore it is a recommendation that you pay off his debts, and you should try your best to save his life and to try to safeguard his life, so he does not have to face the repercussions for not paying his debts. And if he has a good fortune, then you should congratulate him. And if he's in trouble, then you should give him solace. You should give him steadfastness and fortitude, and do not build your walls higher that you may create difficulty for their standard of living. Also, the Holy Prophet Muhammad ﷺ has also narrated another point in this holy month of Ramzan we should also remember, which is that do not afflict him with a strong odor of your cooking, unless you are also willing to enjoy some part of what you have made for him. Meaning that especially in the month of Ramzan, sometimes when there are certain dishes, certain like certain proceedings of dinner that are taking place in our homes, which also involves some kind of strong odor of spices, which may also be entering the homes of your neighbors. Therefore, at this point, it is a duty upon each and every one of us that once we have made that food, then we should also try our best to distribute some of it to our neighbors. And we should also keep their respect in our minds and also help them and assist them in any way possible. The Holy Prophet Muhammad ﷺ states that Ahsin jibara man jawaraka takun musliman. You will be a sincere Muslim if you are kind to your neighbors. Now, as we know that it is a very, very noble teaching of the Holy Bible, of the New Testament, that love thy neighbor. And as we also know that a lot of our fellow Christians, they are very dutiful in respecting the rights of their neighbors and each other. Sometimes mainly due to this main injunction found in the New Gospels, in the New Testament, in the Gospels, that respect thy neighbor, love thy neighbor. Therefore, it is also our duty that if we happen to have a Christian neighbor or a non-Muslim neighbor, then we should also try our best to implement this practical teaching of the Holy Prophet Muhammad ﷺ in our own benevolent character by reaching out to them and also being sincere Muslims and being kind towards our neighbors. Hazrat Abdullah bin Masud relates that once a man came to the Holy Prophet ﷺ and asked him, how would I know if I am doing something which is either good or either bad? The Holy Prophet Muhammad ﷺ replied, when you hear your neighbor saying that you have enjoined a good deed, then you are doing good to yourself. And if you hear your neighbor saying that you have done something bad, then you are enjoining bad morals. Similarly, in another hadith, the Holy Prophet Muhammad ﷺ said, Man aza jarahu faqad azani. Meaning, he who gives affliction to his neighbors, he gives affliction to me. He who fights against his neighbor, he fights with me. And he who fights with me is fighting against Allah. Now we know that the Holy Prophet Muhammad ﷺ has clearly told us that the rights of neighbors are very, very dear to Allah. So much so that if we give them even a slight amount of anguish or a slight amount of pain or discomfort, then it is as if we have given discomfort and displeasure to Allah and His Messenger ﷺ.
So we should also always keep in mind that we should always be kind and very loving towards our neighbors. And we should always be respectful in regards to their privacy. Hazrat Abu Hurairah relates that once a man told the Holy Prophet ﷺ that, O Prophet of Allah, such and such lady is very punctual in her prayers. She gives sadaqah and also observes her fasts, although she is very rude to her neighbors. So despite the fact that this woman had so many qualities, that she was very punctual in her prayers, she was regular in giving her sadaqah, she was also very regular in observing all of her fasts. But there was one problem. There was one weakness that she had, which was she was very rude to her neighbors. She was not kind to her neighbors. The Holy Prophet ﷺ said, that woman is an inmate of the fire. Then the former said to the Holy Prophet, O Prophet of Allah, there's also another woman who observes her fasts on a minimal basis. She enjoins very minimal sadaqah, meaning that she is not so punctual in giving her sadaqah. She is not that regular in offering her namaz. She offers her namaz on a very minimal basis. However, she is very good in serving some food towards her neighbors. And she also refrains from verbal abuse and foul tongue towards them. The Holy Prophet Muhammad ﷺ replied, that lady is an inhabitant of paradise. So from this hadith of the Holy Prophet Muhammad ﷺ, one thing we know, especially members of the Jama'at of the Promised Messiah ﷺ, being members of the Ahmadiyya Muslim community, it is very important to keep in mind and to ponder upon the teaching of this hadith. That no matter how punctual we may be in our prayers, no matter how punctual we are in offering tahajjud, no matter how punctual we may be in giving our sadaqah and chanda, and no matter how punctual we may be in observing our fasts, if we are not nice in treating our neighbors, if we are very, very rude to our neighbors, and we do not give them their due rights, and we do not respect their privacy, and despite the fact that we observe our prayers on time, we are very punctual in observing our fasts and giving sadaqah and so on and so forth, yet we are very rude to our neighbors, then the Holy Prophet Muhammad ﷺ has considered us to be very, very unfortunate in this regard. So much so that he has said that that person who is not punctual in offering his prayers, that person who is very, very, you can say, lazy in giving his sadaqah, his or her sadaqah, but they are very kind towards their neighbors, and they do not verbally abuse their neighbors, then such a person is in a very, very fortunate situation of being the inhabitant of paradise. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala, Hazrat Mirza Tahir Rahimahullah, the fourth Khalifa, has stated that nowadays it is a very, very common situation in today's society that although our neighbors do appreciate that we are very nice and kind to them, however, in some cases, they prefer in today's society to live a life of privacy. They prefer to live in a very private life. They do not prefer to be disturbed, or they do not prefer to unnecessarily be bothered, or to even have someone say hello to them or say salam to them. Yet in this regard, Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah specifically instructed us that in this regard, in this position, what we can do, however, is that if we want to give back to the community, we want to help our neighbors, then we can refer to those poor neighbors, those needy neighbors, those poor people
who are suffering from poverty. We should pay them a visit and we should give them food. We should try our best to look at the broad part of society and to search and look for those people who are living in our city and to help them. May Allah Ta'ala enable us to benefit from this divine teaching of fulfilling our rights towards our neighbors and to being respectful towards them, and may Allah Ta'ala enable us to follow the true teachings of the Holy Quran in the month of Ramzan. Ameen. آج کے درس میں جن آیات کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلبیوں سے بھی حسن سلوک کرو اور ہم اپنے ہم جلیسوں سے بھی یعنی کہ اپنے پڑوسیوں سے بھی حسن سلوک کرو. اس حدیث کے سلسلے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دارن جارو، حق ہمسائیگی 40 گھروں تک ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اس حد تک کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تقریباً اتنے زیادہ ثواب کے لائق ہے کہ تقریباً 40 گھروں کے مالک ہونے کے برابر ہے. حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت المرء الجار الصالح، یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوسی ملے، یعنی کہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے وہ جس کو ایک نیک پڑوسی کی صحبت ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کو اس قدر اہمیت دو کہ فرمایا کہ التاسم الجار قبل الداری، کہ گھر سے پہلے اچھا ہمسایہ تلاش کرو. اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ ایک نیا گھر تلاش کرنے لگیں تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ کس طرح کے ہمسائے ہیں. اگر وہ اچھے ہمسائے ہیں تو اس سے ضرور استفادہ حاصل کرو. حضرت معاویہ بن ہیدا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمسایہ کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے ہمسائے کا مجھ پر کیا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مرضا اتہ و ان ماتا شیعتہ، اگر تیرا ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی عادت کرو اور اگر وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ، اور اگر تجھ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اور اگر اس کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اس کے معاملے کو پردہ اخفاء میں رکھ کر مدد کرو، اور اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو اسے مبارکباد دو، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دو اور اس کی داد رسی کرو. اپنے مکان کی دیوار اس کی دیوار پر بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا بند ہو جائے، اور تو اپنی ہنڈیا یعنی کہ اپنی ہانڈی کی خوشبو سے
اسے تکلیف نہ پہنچاؤ سوائے اس کے کہ تو اس ہانڈی میں سے ہمسائے کا کچھ حصہ نکالنے لگے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کو اس حد تک فوقیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، یعنی کہ اس کی دیکھ بھال کرو، اور اگر وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو، اور اگر تجھ سے قرض مانگنے لگے تو اس کو قرض دے کر تو اسے قرض دو، اور اگر اس کو کوئی حاجت درپیش آئے تو اس کے معاملے کو پردہ خفا میں رکھو، یعنی کہ خام خواہ لوگوں میں اس بات کو نہ پھیلاؤ کہ میرے ہمسائے میں یہ خامی ہے یا وہ خامی ہے یا فلاں خامی ہے، بلکہ ہمیشہ اسی کمزوریوں پر پردہ پوشی کرو، اور اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دو، اور اس کی دیکھ بھال کرو، اپنے مکان کی دیوار اس کی دیوار پر بلند نہ کرو، اپنے مکان کی دیوار اس کی دیوار پر بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا بند ہو جائے، اور اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ دو سوائے اس کے کہ تو اس ہانڈی میں اپنے ہمسائے کے لیے بھی کچھ حصہ نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسن جوارا من جاورکا تکن مسلمان، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو تو حقیقی مسلمان تم بن جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ قد احسنتا فقد احسنتا، تم نے اچھا کیا، تو سمجھ لو کہ تم اچھا کر رہے ہو، اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا، تو سمجھ لو کہ تم برا کر رہے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من آزا جارہ فقد آزانی، جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اپنے ہمسائے کے ساتھ لڑائی کی تو اس نے میرے ساتھ لڑائی کی، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کی۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا ہے کہ ایک حدیث مسلم کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے، کتاب البر والصلاۃ سے لی گئی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تاکیدی نصیحت فرمائی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگری دوست یعنی خلیل جگری دوست کو کہتے ہیں، تو بڑے پیار اور محبت سے اپنا جگری دوست کیا کہہ رہے ہیں۔ بس میرے جگری دوست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکیدی نصیحت فرمائی کہ جب تو کوئی سالن پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو، کہ پھر اپنے پڑوسیوں پر نگاہ ڈالو اور اس سالن کے ذریعے سے ان سے حسن سلوک کرو۔ آج کل کے ترقی یافتہ معاشروں میں تو یہ ممکن نہیں کہ اس حدیث پر لفظاً عمل کیا جائے، کیونکہ ہمسائے ایک تو پسند نہیں کرتے اس قسم کے گہرے تعلقات کو، اور دوسرے ان کو ضرورت بھی کوئی نہیں کہ آپ کا شوربہ کھائیں۔ آپ کے کھانے کی طرز بھی الگ ہو سکتی ہے، ان کی بالکل الگ ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کا اطلاق زیادہ تر ہمارے غریب ملکوں پر ہوتا ہے، اور غریب ملکوں میں بھی مگر ایک مشکل ہے کہ امراء کی بستیاں الگ ہیں اور غرباء کی الگ ہیں۔
جس کی وجہ سے تلاش کرنا پڑتا ہے. بس چونکہ ہمسائیگی کا اسلامی مفہوم بہت وسیع ہے، اس لیے امیروں کو یہ چاہیے کہ وہ اگر ارد گرد غریب نہ دیکھیں تو غربا کی بستیوں میں جا کر ان کا کچھ پتہ کریں، ان پہ کچھ خرچ کریں، ان کو کچھ کھانا کھلائیں. اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس حدیث پر ان کا عمل ہو سکتا ہے. بخاری کتاب الادب میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اسی طرح آپ رحم اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ہی ہمسائے کو سمجھانے کا ایک عجیب طریق اختیار کیا جس پر وہ پہلے ہی نصیحتیں عمل نہیں کیا کرتی تھی، مگر اس طریق پر وہ مجبور ہو گیا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ پھر آئندہ سے حسن سلوک کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سنن ابی داؤد کتاب الادب سے حدیث لی گئی ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، جا اور صبر کر. یعنی کہ یہ ایسا شخص تھا جس کا پڑوسی اسے بہت تکلیف دیتا تھا، اور جب اس نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور صبر کرو، یعنی کہ دعا کرتے رہو. یہ شخص 2 یا 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنا مال اور متاع راستے میں لا کر رکھ دو. اب یہ بہت ہی عجیب بات ہے اور بہت ہی عجیب انداز ہے نصیحت کا، اور یہی نصیحت تھی جو اس پر کارگر ہو گئی. اس نے اپنا مال راستے میں لا کر رکھ دیا. اس پر لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ راستے میں اپنا سامان کیوں رکھا ہوا ہے، اور جب وہ ان کو بتاتا تھا کہ ہمسائے نے مجھے تنگ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنا مال سڑک پر رکھ دو، تو وہ سب اس ہمسائے پر لعنت ملامت کرتے تھے. کیسا ذلیل ہمسایہ، ایسا گندا اور کمینہ کہ تم بیچارے کو اپنے سامان باہر رکھنے پر مجبور کرتے رہے. جب ہمسائے کو اس کا پتہ چلا تو وہ دوڑ آیا اور اس نے کہا کہ میری توبہ، آئندہ سے کبھی تم مجھ سے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں سنو گے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کتنی پیاری، کتنی گہری ہے اور کتنی دل پر اثر کرنے والی ہے. اور سب سے زیادہ ایسی حدیثیں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ملیں گی جنہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ مسجد نبوی سے باہر کھڑے پر ہی رہیں گے تاکہ ایک بات بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس سے محروم نہ رہیں. یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر لمحہ، ہر بات کو ہمیشہ لکھ کر ہمیشہ اسے محفوظ رکھا ہے. اور آخری چند سال آپ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پائے، مگر اس کثرت سے حدیثیں مروی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حد تک یادداشت بھی اچھی عطا فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی تھی. ان کو اس یادداشت کے تعلق میں اور بڑی کثرت سے حدیثیں یاد رکھی ہیں، اور حدیثیں بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ منسوب ہوئے الفاظ نہیں. بعض دفعہ کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت کے بیان کے وقت لفظوں کے اتنے تابع ہوتے تھے کہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ان لفظوں کے مطالب سے عام لوگ بے خبر رہیں گے یا پوری طرح مفہوم نہیں سمجھ سکیں گے. اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے حقوق کے مطابق بعض احادیث کے مطابق کے ذریعے فرمایا کہ جیسے کہ بخاری کتاب الادب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ یوم آخر
جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق جب طاعون بعض گاؤں میں گھر اتنا پڑا کہ ان کے دفنانے والے نہ رہے، اس وقت جماعت احمدیہ کے لوگ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کے گھروں میں جا کر ان مردوں کو اٹھاتے اور ان کو دفنا دیتے۔ یہ بھی ایک بہت ہی بہترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ طاعون کے دنوں میں بھی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور احمدیوں کے گھروں کے ارد گرد جن ہمسایوں کی موت ہوئی طاعون سے، تو آپ علیہ السلام خاص طور پر اپنے صحابہ کرام رضوان علیہم کو ہمیشہ ہمسایوں کی خدمت پر نصیحت کرتے رہتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی احسان ہے جو جماعت احمدیہ پر ہے کہ اعظم اقدس مسیح موعود علیہ السلام جیسا مربی ہمیں عطا ہوا، اور ایسے لوگ جو وبا کا موجب بن سکتے ہیں اگر وہ مر جائیں تو ان سے بھی پرے ہٹنا جائز نہیں، ان کی تدفین میں شریک ہونا لازم ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے تمہیں بھائی بنا دیا ہے تو پھر نفرت اور بغض کیوں ہے؟ اگر وہ بھی مرے گا تو اس کی بھی کوئی خبر نہ لے گا، یعنی جو نفرتیں کرتا ہے اگر وہ اپنی نفرتیں جاری رکھتا ہے تو اگر وہ بھی مرے گا تو اس کی بھی پھر کوئی خبر نہیں لے گا، اور اس طرح پر اخوت کے حقوق تلف ہو جائیں گے۔ بس یہ حقوق کا جو مضمون تھا یہ اپنی دانست میں نے جہاں تک کوشش کی ہو سکی ہے مکمل کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اپنی عبادت کی طرف بھی توجہ دیں، اور خاص طور پر لوگوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ دیں، خاص طور پر اپنے ہمسایوں کی حقوق کی طرف بھی توجہ دیں، اور ان سے زیادہ حسن سلوک کریں، یعنی کہ جب بھی کسی وقت بھی انہیں ہماری کسی چیز کی ضرورت پڑے، کسی بھی خدمت کی ضرورت پڑے، تو بجائے اس کے کہ ہم گھبرائیں کہ کووڈ-19 کے دنوں میں، اس وبا کے دنوں میں ہم احتیاط کے ذریعے ہم ان کے گھر نہ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً ان کا حال چال پوچھتے رہیں اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ If anyone has any questions in regards to today's daras, please feel free to contact me or text me at 289-923-2084. جزاک اللہ تعالیٰ۔